لوگوں ماں کی دعا سب سے پہلے قبول، ماں سے پہلے دعا کسی کی قبول نہیں ہوتی۔ اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہیں اور تم چاہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں تو خدا کی قسم نہیں ہونے والی، اس لیے کہ والدہ اگر تیری حیات ہے تو دعاؤں کا درخت تیری ماں ہے، دعاؤں کا درخت تیری والدہ ہے، دعاؤں کا شجر تیری ماں ہے، دعاؤں کی چابی تیری ماں کے پاس اللہ نے دے دی ہے۔ وہ میرے بھائی ماں کو ناراض کر کے تو پوری دنیا کے مولویوں سے دعا کرا لے، تیری ماں اور باپ ناراض ہے دنیا کے مفتیوں سے دعا کرا لے، دنیا کے پیروں سے دعا کرا لے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیری دعا قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تیری ماں باپ جب تک راضی نہیں ہوں گے، جب تک تیرے لیے وہ دعا نہیں کر دیں گے، جب تک کسی کی دعا تیرے حق میں قبول نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ آج انسان کس کس کے پاس جاتا دعا کے لیے کہ میری دعا قبول ہو جائے، دعا قبول ہو جائے۔ یار سب سے بڑا دعا کی فیکٹری تو اللہ نے تیری ماں کے پاس رکھ دی ہے۔ بے شک اس ماں کو ایک بار راضی کر کے اس سے دعا کرا کے دیکھ، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تیری دعا ایسے قبول ہو جائے گی کہ تجھے پتہ بھی نہیں چلے۔ بے شک میرے نبی کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، بوڑھی عورت ہے، عرض کرنے لگی آقا میرا بیٹا بستر مرگ پہ پڑا ہے، آقا اس کی جان نہیں نکلتی، آقا وہ تڑپ رہا ہے، اگر وہ مر جاتا تو اس کا تڑپنا ختم ہو جاتا، آقا وہ بستر مرگ پہ ہے اس کی جان نہیں نکل رہی ہے، یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے۔ نبی دعا فرماتے تو وہ اچھا بھی ہو جاتا یا مر بھی جاتا، دونوں کام ہو جاتے، مگر نبی نے دعا نہیں فرمایا۔ اگر نبی دعا کر دیتے تو یا تو اچھا ہو جاتا یا مر جاتا، لیکن نبی نے دعا نہیں فرمایا۔ نبی نے فرمایا کیا تیرا بیٹا ہے؟ عرض کی آقا ہاں وہ میرا بیٹا ہے۔ نبی نے فرمایا کیا تو اس سے ناراض ہے؟ عرض کرنے لگی آقا ہاں میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ نبی نے فرمایا جب تک تو راضی نہیں ہوگی جب تک اس کا دم نہیں نکلے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں آج بچہ جوان ہوتا تو ماں کے سر پہ چڑھ جاتا ہے، ماں کی زبان لڑاتا ہے، باپ سے کہتا تم نے کیا کیا ہے، اپنے باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ اور لوگوں آج اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو آج تم زبان لڑانے لگ گئے، آج تم ان کے اوپر طاقت دکھانے لگ گئے، آج تم نے ان کے گھر الگ کر دیے، آج بوڑھے ماں باپ کو تم نے الگ کر دیا، آج تم انہیں جو ہے مہینے میں پیسہ باندھ دیا کہ ہم 6 مہینے میں یا 1 سال میں اپنے ماں باپ کو اتنا دیں گے۔ ارے تو نے کیا سمجھا ہے ماں باپ کو؟ پوری زندگی بھی اگر اس کی خدمت کرے تو اپنے پورے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بے شک حق ہے۔ بہت سے لوگوں نے پورے ماں باپ کو الگ کر دیا، اور الگ کرنے کے بعد میں ان کا مہینہ یا 6 مہینہ باندھ دیا ہے کہ ہم مہینے میں یا 6 مہینے میں ان کو فصل میں اتنا ناچ دے دیا کریں گے یا اتنا پیسہ دے دیا کریں گے۔ لوگوں یہ ناچ دینا یا پیسے دینے سے کام نہیں چلے گا، ان کو اپنے پاس رکھو اور ان کی ضروریات بھی پوچھا کرو، ان کے پاس بیٹھ کے ان سے بھی پوچھا کرو کہ تمہاری ضروریات کیا ہے، تمہاری پریشانی کیا ہے۔ میرے بھائی تم کیرلا، تم حیدرآباد میں، چینئی میں، کلکتہ میں کمانے کے لیے گئے ہو، بیٹا باہر کما رہا جوان ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر پہ اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو کئی فون کرتا ہے، تمہیں کیا چاہیے، کیا لے کے آؤں تمہارے لیے؟ کبھی ایک فون بوڑھے ماں باپ کو بھی کر لیا کر تمہارے لیے کیا لے کے آؤں، کبھی ایک فون انہیں بھی کر کے دیکھ لیا کرو میرے بھائی، وہ تمہارے بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کو تو کبھی دیکھا ہی نہیں، ان کی طرف تو کبھی نظر ہی نہیں اٹھائی۔ عرض کیا آقا میں اس سے ناراض ہوں، میں اس سے راضی نہیں ہونے والی۔ نبی نے فرمایا اگر تو اس سے راضی نہیں ہوگی تو تیرا بیٹا بھی آسمان نہیں مر سکتا، ایسی تڑپے گا۔ ماں خاموش بیٹھی ہے، نبی نے فرمایا صحابہ سے لکڑیاں اکٹھی کرو، اور جب لکڑیاں اکٹھی ہو جائیں تو ان میں آگ لگا دو، اور آگ لگانے کے بعد جب لکڑیوں کی آگ آسمان سے باتیں کرنے لگے، اس کے شعلے اٹھنے لگے تو اس کے بیٹے کو اس آگ میں ڈال دو۔ اللہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بیٹا ایسے نہیں مر سکتا، آگ جلا کے راگ بنائے گی تو اس کا کام تمام ہوگا۔
लोगों, माँ का दिल है, माँ जैसा दिल तो कहीं मिल नहीं सकता। माँ का दिल पसीज गया, माँ को बेटे पे रहम आ गया। कहने लगी आका अपने बेटे से नाराज जरूर हो, आका मेरे बेटे ने मेरा दिल जरूर तोड़ा है, आका मैं अपने बेटे से खफा जरूर हूँ, लेकिन अपने जीते जी अपने बेटे को आग में जाता नहीं देख सकती, अपने बेटे को आग में जलता नहीं देख सकती। या रसूल अल्लाह ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। नबी ने फरमाया अगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकती तो ये पूरी खातून अपने बेटे की खताओं को माफ कर दे। अगर जब तू माफ करेगी तभी तेरे बेटे की जान निकलेगी। लोगों, माँ जैसी सच्ची मोहब्बत नहीं मिलेगी, माँ जैसा सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। अगर माँ बाप कितने भी नाराज हो और औलाद पर परेशानी आ जाए तो सारी नाराजगी को दूर कर देते हैं, सारी अपनी परेशानी को तकलीफ को भूल जाते हैं, अपने बेटे के साथ शामिल हो जाते हैं, अपनी औलाद के साथ शामिल हो जाते हैं। लोगों ये दुनिया की दुश्मनी है। अगर तेरा दुश्मन तेरे सामने हो और तू तकलीफ में पड़ जाए, तेरा दुश्मन खुश होता है कि मेरा दुश्मन आज परेशान हुआ है, आज ये तकलीफ में पड़ा है। लोगों तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी परेशानी से खुश होते हैं, लेकिन तुम्हारे माँ बाप अगर नाराज भी हो, तुम तकलीफ में पड़ जाओ तो तुम्हारे माँ बाप खुदा की कसम खुद तकलीफ में पड़ जाते। ऐसा सच्चा प्यार तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। ऐसा सच्चा प्यार तुम्हें पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, किसी बाजार में नहीं मिलेगा, किसी मार्केट में नहीं मिलेगा। अगर तुम माँ बाप से अलग भी हो जाओ और फिर कभी तुम्हें तकलीफ हो तो तुम्हारे माँ बाप फिर तुम्हें एक बार करने लगा। अर्ज करने लगी आका मैं अपने बेटे को माफ करने तैयार हूं मगर उसे आग में न डालो। इतना कहना था तो मेरे नबी ने फिर दुआ फरमा दी। लोगों जरा गौर करो, इधर माँ ने माफ किया, उधर बेटे की आसानी से जान निकल गई। तो मेरे भाई ये माँ है, आप क्या समझते हो? आज मुआशरे के अंदर हमने माँ बाप को एक नौकर की तरह समझ लिया है। हमने आज मुआशरे में माँ बाप की कोई हैसियत ही नहीं है। माँ बाप तो समझते कि इन्हें तो आता ही नहीं, आजकल का मॉडर्न जमाना, हमारी माँ बाप जानते ही नहीं। और तुझे पता नहीं है तेरे माँ बाप ने तुझे पाल के जवान किया, तू मॉडर्न जमाने की बात करता है।